اور کل جو خوش ہو رہے تھے ہم پر گولیاں برستے ہوئے، کل جو جناب بڑی تالیاں بجا رہے تھے کہ ہم نے پکڑ کے ان کو ایسے کر دیا ہے، کل جو وہ باہر کے ملک جا کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے جناب وہ چوڑی چھوڑ دی ہے، ہم نے جناب ان کو جیلوں میں بند کر دیا ہے، ہم اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ تمہارا خون اسلام آباد کی روڈوں پر بہا ہے، اس لیے کہ خون مسلم ارزاں ہے۔ یہ تو کفر کی سازش ہے نا، جب ہمارا بہے تب تو بہتا ہے حضور کے نام پر، ہمارا با حضور کے نام پر۔ یہ بھی کوئی نہ کہے کہ لبیک والے آگے ہوں گے تو پھر آئے گا نا فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا۔ اس لیے یہ بات نہیں کرنی کہ ہم کھڑے رہتے، ہم کون ہیں، ہم کہاں کھڑے رہتے ہیں؟ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اللہ تعالیٰ اپنا اور وہ لشکر اتارتا ہے جو نہ ہمیں نظر آتے ہیں نہ انہیں نظر آتے ہیں۔ بھائی وہ لشکروں سے بات بنتی ہے، بات پھر وہیں آ گئی کہ آج مر تو جانا ہے، گولیاں ہمیں بھی لگیں، ہمارے بھی زخمی آج تک ہسپتالوں میں جناب علاج کرا رہے ہیں، گولیاں تمہیں بھی لگیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں حضور کے نام پہ لگیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہم اس بات پر خوش نہیں ہیں، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا، اس بات پر خوش نہیں ہے۔ قوم کے بچے تو وہی ہے نا، ہمیں اسی طرح دکھ ہوتا ہے کہ جب کسی مسلمان کا، کسی مومن کا، یا کسی حضور کے غلام کا، یا کسی پاکستان کے اندر بسنے والے کا خون روڈ پر بہے، ہمارے دل کے اندر درد ضرور ہوتا ہے۔ اگر دل سخت ہو جائے تو پھر اس کے اندر ایمان نہیں رہتا نا، ہمارے دل کو کھچ ضرور پڑتی ہے اور ہمارا دل دہلتا ضرور ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یار آج بھی موقع ہے حضور کے در پر واپس آ جاؤ، آج بھی موقع ہے توبہ کرو ظلم سے۔ اور یہ دیکھو یہ دنیا ہے، یہ تو پھر کر ساری باتیں آ گئی ہیں۔ کل تک ہم کہتے تھے کہ جناب ہمارے زخمیوں کو علاج بھی نہیں ہونے دیا جا رہا، ہمارے زخمیوں کی MLC رپورٹ بھی نہیں بنانے دی جا رہی، تو یہ کہتے تھے ریاست میں کیسے ممکن ہے؟ آج ممکن ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم آپ کو سمجھاتے تھے کہ اس حد تک نہ جاؤ، یہ جو ہاتھ تمہارے ہمارے گریبانوں پر آ رہے ہیں یہ پھیر کر تمہارے گریبانوں پر آئیں گے۔ ہمارا تو بھروسہ اللہ اور اس کے رسول پر ہے، تمہارا بتاؤ بھروسہ کس پر ہے؟ جن پر بھروسہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، آگ لگی نا جب، تو جن پر تکیہ تھا، جن پر بھروسہ تھا کہ جناب ان کی چھاؤں میں آ جائیں گے، وہ بھی ہوا دینے لگے کہ آگ ذرا اور تیز ہو جائے اور تیز۔ ہمیں اس بات کی خوشی نہیں ہے، نہ ہم اس بات کی خوشی مناتے ہیں، وہ ہم بات اور کہتے ہیں کہ آپ کے بس میں بات نہیں ہے کہ آپ آزادی کی جنگ لڑ سکیں۔ اس بات پر ہم آج بھی قائم ہیں کہ آزادی کی جنگ وہ لڑے گا جو حسرت موہانی کی لائن والا ہوگا، آزادی کی جنگ وہ لڑے گا جو احمد اللہ مدراسی کی لائن والا ہوگا، آزادی کی جنگ وہ لڑے گا جو اسی لائن میں چلتے چلتے عبداللہ بن زبیر والی لائن میں ہوگا، سعید بن مسیب والی لائن میں ہوگا۔ آزادی کی جنگ وہ لڑے گا اور جو حق اور باطل کے خلاف کھڑا ہوگا۔ لیکن بہرحال پھر بھی ہم اس بات پر خوش نہیں ہیں، ہم نے یہ آ کر نہیں کہا کہ یہ تھوڑے سے بندے ہیں، یہ شکر کرو ہم آج بھی اس صف میں نہیں کھڑے جس صف میں، جس طاغوت کی صف میں تم کھڑے تھے، اس لیے کہ ہمارا بھروسہ اللہ اور اس کے رسول پر ہے۔ ہم بات اللہ اور اس کے رسول، اگر نفسیات کی بات ہو، اگر ذاتیات کی بات ہو تو ہم تمہارے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیں آج بھی، اور ایسی دلیلیں دیں کہ تمہیں منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے، لیکن ہم نے یہ بات نہیں کی، اس لیے کہ ہم شیر حکم نیستم شیر ہوا۔ آپ نے تو ہماری ذات پر بھی بات نہیں کی نا، یہ کہیں گے ان کو جیلیں ہوئی، ان کو گولیاں لگی، ہمیں لگی، فخر ہے آج بھی۔ ہم تو وہ داغ کھلے ہوئے رکھ کر، ہمارا تو دل ہے کہ وہ جہاں داغ لگے ہیں حضور کے نام کے، حضور کی محبت کے نشان جو لگے ہیں، اللہ ان کو کھول کر ہمیں قبر میں لے کر جائے، ہے جی، ان کو کھول کر اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں لے کے جائے۔ اگر ہم قبر میں پہنچے تو وہ ملے ہوئے زخم بھی کھل جائیں، ایک بار حضور پوچھ لے یہ کیا ہوا ہے تو ہم کہہ دیں یا رسول اللہ آپ کے نام پر یہ پھول لے کر آیا ہے، بس ہمارے لیے تو فخر کی بات ہے۔ لیکن بس اتنی سی بات ہے، ظالم آخر ظالم ہوتا ہے، ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہو جاتا ہے۔ وہ کسی نے پوچھا تھا نا، انہوں نے کہا جناب میں تو ظلم نہیں کرتا، میں تو صرف بادشاہ کے کپڑے سیتا ہوں، تو فرمایا یہ تو اس سے بڑا ظلم کون ہے جی؟ اس لیے نہ ہم نے کل ذات دیا تھا نہ آج دیا ہے، ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ نہ ہم ادھر کھڑے تھے نہ ادھر کھڑے تھے، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور آج بھی حق کے ساتھ کھڑے ہیں، آج بھی حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے جن سے سبق پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں۔ تم اس وقت ظالم تھے، آج تم پر کوئی اور ظالم مسلط ہے،
نہ ہم نے اس وقت تمہاری حمایت کی، نہ آج ان ظالموں کی حمایت کرتے ہیں. یہ ہمارا اصولی موقف ہے، اس پر ہماری گردن اترتی ہے تو اتر جائے. ہم اس ظلم کی مذمت کرتے ہیں، خالی مذمت ہی نہیں بلکہ اس حد تک کرتے ہیں کہ یار گولی چلانے والے سے کہتا ہوں اپنے بجٹ ہم تمہیں اس لیے نہیں دیتے کہ تم اپنے بچوں پر چلاؤ، اور وہ ڈھیٹ جو ڈی چوک کے اندر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ گولی نہیں چلی. میں نے کہا بھول گئے ہو، کل تک تو تم بھی یہی تھے نا، آج تمہیں استعمال کیا جا رہا ہے. باز آ جاؤ، تم بھی باز آ جاؤ. یہ جو خون ہے نا یہ رائے گاہ نہیں جائے گا، یہ خون آخر پلٹ کر تمہاری گردنوں تک بھی آ جائے گا. تم ظالم کا ساتھ مت دو. آج بھی ہم تمہیں کہتے ہیں ظالم کا ساتھ مت دو. ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. میں تو پہلے کہتا تھا ان بیچاروں سے ہماری بات ہی نہیں ہے، اب تو گولیاں کھا بیٹھے ہیں، اب تو جناب ظلم برداشت کر بیٹھے ہیں. اور ظالموں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ روک لو، یہ نہ ہو کہ اللہ تم پر کوئی اور بڑا ظالم مسلط کر دے. یہ ظالم کو ظلم کا بدلہ ملے گا، اور خالی آخرت میں نہیں دنیا میں بھی ملے گا. اللہ تعالی ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی. ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے. ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی بہت بڑی قیمت ہے. وہ تو قیمت پھر یہ ہے کہ وقت کے امیر المجاہدین ہو، وقت کا شیخ الحدیث ہو، وقت کا حافظ قرآن ہو، وقت کا مفسر قرآن ہو، وقت کا عالم ہو، زاہد ہو، عابد ہو، صالح ہو، مصلح ہو، شیخ ہو، سارا کچھ ہو. لیکن جب ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے تو بابا جی کہتے تھے اور لوگوں نے امام حسین کو نہیں دیکھا، خادم حسین کو کون دیکھے گا. اقبال کہتا ہے یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں. آپ سوچو نا، وہ ہیومن رائٹس اور وہ سارا کچھ کل تک میڈیا کو ہماری تصویر دکھانے سے روکتے تھے، آج کہاں گیا وہ؟ میں نے کہا نا جن پتوں پہ تکیہ تھا وہی ہوا دینے لگے. آج بھی وقت ہے حضور کے در پر لوٹ آؤ. ظالموں کا ساتھ چھوڑ کر جو اس وقت ظالم ہیں یا آج ظالم ہیں، ان ظالموں کا ساتھ چھوڑ کر دین حق کی طرف لوٹ آؤ. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ ہے جی، اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ کو ظالم پسند نہیں ہے، اور ظالم کی خاموش حمایت کرنے والا بھی، ظالم کے ظلم پر خاموش رہنے والا بھی ظالم کا حمایتی ہوتا ہے. اس لیے ہم سارے زخم کھانے کے باوجود ظالم کے خلاف بولتے ہیں، اور آج بھی بولتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے انشاءاللہ ظلم کے خلاف رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ظلم ہم پر ہو تو ہم ناراض ہوں اور کسی اور پر ہو تو ہم خوش ہوں. ہم خوش نہیں ہیں، لیکن آپ کو تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ ظلم، یہ ساری زیادتیوں کے دروازے آپ نے کھولے تھے. آج بھی موقع ہے حضور کے ان غلاموں کی قبروں پر جا کر توبہ کرو، اور ایک حضور کے عاشق کی قبر پر جا کر توبہ کرو کہ بابا آپ کی دعا کا ایک ایک حرف پورا ہو رہا ہے. آج بھی موقع ہے، آ کر معافی مانگو اور حضور کے در پر واپس آ جاؤ. مل سکتی ہے معافی. حضرت اکرمہ آئے، حضور نے فرمایا جا اکرمہ مومنا و مہاجرن، فرمایا اکرمہ مومن اور مہاجر بن کے آیا ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کو کچھ نہیں کہنا.